بابے نے وہ میٹھی زبان سے اس کے مصطفیٰ والے دل سے جو لوریاں اقبال کی دی ہیں، تا صبح قیامت دنیا یاد کرے گی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، زائد کی شرف کولمبس بھی ملا، ان کے چرنوں میں بھی بیٹھے۔ آنے والی نسلیں ہماری باتیں کر کے لیا ششکر اٹھے گی، کہتے ہیں یار یہ وہ بندہ تھا جس نے بابے کی زیارت کی تھی، یہ وہ بندہ تھا جو بابے کے چرنوں میں چلا تھا۔ الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم اور احسان عظیم۔ تو اقبال نے فرمایا شاعر کی شاعری بھی ہے، ایک چیز یہاں مسئلہ ذہن میں رکھی، بےہودہ قسم کی شاعری جس نے نشہ، شراب، عشق مجازی، برائی کی طرف میلان ہو، والشعراء یتبعون ما اللہ فرماتا ہے وہ یاد رکھیں وہ شاعری اصول عشرت میں جازم ہے۔ ہاں جس سے انسان کو نصیحت ملے، جس سے انسان کو اللہ رسول سے محبت ملے، جس سے انسان کو غیرت اور جرت ملے، وہ شاعری شریعت میں جائز ہے۔ تمہیں پاک فرماتے ہیں جہالت کے اندر جو شعراء نے شاعری لکھی لیکن نصیحت والے اشعار یاد کیا کرو تاکہ تمہیں نصیحت ملے۔ اس وجہ سے وہ شاعری جو بےہودگی کی طرف لے جائے، جس طرح ٹرکوں کے پیچھے لکھی ہوتی، ٹرالیوں کے پیچھے لکھی ہوتی، دیواروں کے اوپر لکھی ہوتی، بڑی بڑی محفلیں منعقد ہوتی اور وہاں بڈھے آخری عمر میں پہنچے ہوئے وہاں بیٹھ کر کے اس طرح کی شاعری کرتے اور داد لیتے، بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں شاعری کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اقبال نے فرمایا میں نے بڑا تلاش کیا، میری تلاش کیا تھی، آتا ہے نہیں نظر وہ مرد مجاہد، فرمایا میں بڑی نظر دوڑا رہا ہوں تو مجاہد نظر نہیں آتا کہ جس کے رگ و پے میں فقط مست یہ کردار، کہ جس کے رگ و ریشے میں دین مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ اور جہاد کا جذبہ ہو، جس کے رگ و ریشے میں خون میں زندگی اس کی صرف اسی چیز سے ہو۔ میں نے کہا اقبال تو نے اگر خواب دیکھا تھا مجاہد نہیں بلکہ امیر المجاہدین کا نظارہ تم نے دیکھ لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ چل نہیں سکتا تھا لیکن پوری دنیا کو جہاد کے لیے بھی تیار کر لیا۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان عظیم ہے۔ اللہ پاک ایک ایسے مرد مجاہد اتباع میں اور طلب میں ہمیں توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا کرم ہے۔ کشمیر کیونکہ 4-5 تاریخ جو ہے کشمیر ڈے کے نام سے 910واں دن جو منایا جا رہا، 910واں، ہر سال میں ایک دن منایا جاتا ہے اور 910واں اندازہ کر لیں کتنے سال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں سے ترکمانستان، پھر افغانستان، پھر حصہ بنا بر صغیر کا، پھر چلتے چلاتے رچرڈ سنگھ، پھر اس کے بعد ڈوگرا کے ہاتھوں فی کس بندہ 7 روپے قیمت لگی اس کشمیر سے، پھر برطانیہ کی حکومت میں آئی، پھر آگے چلتا چلا تھا۔ غالباً 5 جنوری 2019 کی بات ہے کہ اس سے حق کی خود ارادیت کا حق بھی چھین لیا۔ اب وہ کرفیو کی صورت، کائنات کی اس وقت سب سے بڑی جیل کشمیر ہے، پوری دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت کشمیر ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہندوستان کا وہاں چوک میں جھنڈا گاڑ دیا گیا،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج جب نہ ملے تو ماں دودھ کہاں سے لائے؟ جب کرفیو لگا ہو مسلمان کو دودھ لینے کی اجازت چھوٹے بچوں کو؟ لوگ باتیں کرتے ہیں اقوام متحدہ انگریزوں کی تو آئی سی بنی، اور سال 1920 میں جو ایک کمیٹی بنائی گئی جمعیت اقوام، لیگ آف نیشن، جس کے بارے میں اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا، من ازلت از این ندیدم کفن دزد چند بہر تقسیم قبر ساختہ ہم۔ فرمائے یہ کفن چور، یہ کفن چور ہے، یہ دزد ہے، چور ہے، کفن چور ہے، کہ جن کو مسلمانوں کے کفن نوچنے کے لیے یہ کمیٹیاں بنا کر کے تو کشمیریوں کے کفن نوچ، تو افغانیوں کے نوچ، تو عراقیوں کے نوچ، تو لیبیا کے نوچ۔ فرمایا یہ قوم، یہ انجمنیں بہر تقسیم انجمنیں ساختان، فرمایا یہ انجمنیں جو بنتی ہیں صرف مسلمان جو شہید ہو کر کے قبر میں پہنچ گئے اس کے کفن کو بھی نہیں چھوڑتے۔ 75 سال ہو گئے یہاں جو صورتحال کشمیر کمیٹی کی کیا کیا؟ ان کے نام پر اب یہ 4-5 فروری کو کیا ہوگا جی؟ وزیر اعظم ہاؤس میں کشمیر ڈے منایا جائے گا، خرچہ اس قوم کے خزانے سے ہوگا کیا؟ جن کے لیے بیٹھے ہیں ان کو روٹی پانی نصیب نہیں، چھوٹے بچوں کو دودھ نصیب نہیں ہے، لیکن وہاں 7 قسم کے کھانے جی کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے۔ ان کمینوں پر توقع رکھی، ان بدبختوں پر جنہوں نے وہ کشمیر میں ظلم کرنے والا بےمان 17ویں صدی میں وہ کمینہ رنجیت سنگھ، جس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں انسان کا دل دہل جاتا ہے، جس بدبخت نے مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا۔ تاریخ کشمیر پڑھ کے دیکھیں، چھوٹی سی کتاب چاہیے۔ ہماری قوم کے بچوں کے پاس کیا ٹائم ہے، وہ کتاب پڑھ، وہ تاریخ پڑھ۔ اب اسکولوں کالجوں میں آپ سروے کر کے دیکھ لیں گے، یا تو چھٹی ہو جائے گی، اگر چھٹی نہیں ہوگی تو کتنا کشمیر کے بارے میں تاریخ کا علم ہے، کہاں سے کہاں تک چلا، کیسے چلا، اب حالات کیا ہیں، پس منظر کیا تھا، کتنی صدیوں میں وہاں پر اسلام آیا، 600 سال ہو گئے۔ اور اللہ کا کرم ہے، ہمارے بزرگ سید عبد الرشید مخدوم حقانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے پیچھے 15 کلومیٹر، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے جو شیخ ہیں وہ کشمیر کے شیخ ہیں۔ ہماری کڑیاں الحمدللہ کشمیر تک پہنچتی ہیں۔ سید علی امیر کبیر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ ان کے دست بیت خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا تیرا مشرق وہاں ہے، تیرے مرشد وہاں ہے، جا کشمیر میں سید علی امیر کبیر ہمدانی وہاں دین کی خدمت بھی کر، ان کی بھی کر، دست بیت کر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے خون کے اندر جذبہ جہاد کیسے نہیں شامل ہوگا؟ جاہل پیروں کو تو پتہ ہی نہیں ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمارا پس منظر کیا ہے، ہماری کڑیاں کہاں جڑتی ہیں، ہم کن کی نسل میں سے، ہم کن کی اولاد ہیں، ہم کون ہیں؟ بالکل ہمارے بچوں کی تعلیم، ہماری تربیت کا انداز، ہمارا نظام، ہمارے رشتوں کا انتخاب کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔
لیکن الحمدللہ بابا جی کے قدموں کی برکت سے، الحمدللہ دین مصطفیٰ کی خیرات کی برکت سے، جتنا مرضی یہ شیطان کے گماش تھے، یہ حکمرانوں کے چیلے کرچے جتنی بدبختی کر لیں، انشاءاللہ دین اپنی راہیں خود بناتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کشمیر بنے گا، پاکستان، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، زندہ باد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھ کے دیکھیے، کشمیر کے محاذ پر تھوڑے سے بس ایسے نکلے، ایک نوجوان چلا ہی ہے آگے، پیچھے سکون آ گیا، تو کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا بدبخت ہو، حیا نہیں آتی، راستے پر چل پڑے ہو، قسم سے اگر دین کا نام لو، دین کا نعرہ لیتے ہو، اور یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، مرو۔ میں نے جس ماں کا دودھ پیا حرام نہیں کر سکتا، میں نے راستہ کشمیر کا اختیار کیا، واپسی نہیں آ سکتے۔ پاکستان کا فوجی تھا، یہ جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا۔ سکول میں جہاد کی تعلیم ملتی ایمان سے بتائیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، ملتی؟ نہیں ملتی، کالج میں ملتی؟ نہیں ملتی، یونیورسٹی کیوں نہیں ملتی؟ اقبال کی شاعری پڑھ کے دیکھیے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ ایک ہندو جس نے پرنٹ میڈیا پر بیٹھ کر کے انڈیا کے اندر بکواس کی تھی، پہلے جہاد کے خلاف، قرآن کے خلاف، پھر اسی بندے نے آن دی ریکارڈ باقاعدہ طور پر موجود ہے، اس نے توبہ بھی کی تھی، پھر اس نے کہا میں نے قرآن کو پڑھا، تفاسیر کو پڑھا، اب مجھے پتا چلا جہاد مسلمانوں پر رب نے فرض کیوں کیا تھا ہندو ہے، ہندو مسلمان نہیں ہوا، نیٹو فورس کیوں بنی، اقوام متحدہ کیوں بنا، یونائٹڈ نیشن وجہ کیا ہے، OIC کیوں بنی، جمعی اقوام یہ کیوں بنی، لیگ آف نیشن، مقصد کیا تھا؟ تاکہ گنڈے ہر ملک، اسلامی ملک کے گنڈے منافق اکٹھے کریں یہاں پہ، پھر جو ہمارا من چاہے گا تعلیم کا نظام بھی ہم دیں گے، اور اسلامی ملکوں کا نظام بھی ہم چلائیں گے۔ ہم جس کو کہیں گے یہ حلال ہے وہی حلال سمجھیں گے، ہم جس کو کہیں گے حرام ہے اسی کو حرام سمجھیں گے۔ آج ہمارے سامنے ابن آقا نے پہلے فرما دیا، ابن آقا نے فرمایا صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا، کیسا آئے گا، ما بکم اذا طغى نساؤکم، کہ تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، آپ پہ سے باہر ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سے باہر ہے کہ نہیں ہے؟ بازاروں میں زیادہ مرد نظر آتے ہیں، عورتیں نظر آتی ہیں، شادیوں پہ عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں، مرد نظر آتے ہیں، رشتہ تلاش کرنا عورت زیادہ نظر آتی ہے، مرد زیادہ نظر آتی ہے، ہم کلامی کرنی ہو بندوں سے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑا معاملات، عورت، میں مرد کیڑا جڑا ہے، وہ تو میری قوم بہت میرے جا بدبختہ، تجھ سے تو بڑا بے غیرت ہی کوئی نہیں، دین پیچھے نہیں مرتا، قوم پیچھے تیری غیرت آتی ہے۔ میری محبوب نے تو قوم کی سارے نظام ہی ختم کر دیے تھے، رب نے قرآن نازل کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب نے فرمایا میرے دربار میں قوم نہیں چلتی، محبوب کا دین چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔
یاد رکھنا جو قوم کی خاطر کسی سے جھگڑا کرے گا اور جھگڑے میں ساتھ دے گا لیس منا، وہ میرا نہیں۔ یہ قوم نے ایکا کر لیا، کی ایکا کر لیا جی حاجی نواز شریف کے پیچھے چل رہے جی۔ یاد رکھیا جائے کوئی قوم دا بندہ ادھر ادھر ہویا وہ کا کوئی کم نہیں کرانا سی، لعنت ہے۔ نماز یاد نہیں، اچھے کام یاد نہیں، اور یعنی فحاشی ختم کروانی۔ قسم سے میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی۔ چاچا رمضان بھٹی صاحب، ان کی بچی کے دن طے ہونے تھے، انہوں نے مجھے بلایا، جو ان کے ساتھ بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے طے کرنا تھا جمعے کا دن، جو تاریخ بنی تھی، قسم سے دل سے دعا نکلتی، سینے میں ٹھنڈ پڑتی، مولوی نہیں، وہ بابا بول پڑا، نے کہا جمعے کا دن یاد رکھنا، اس حدود میں کوئی پٹاخہ نہیں چلنا چاہیے۔ مولوی نہ حافظ نہ قاری، امام سے میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی، نے کہا واہ واہ واہ، اللہ تیری بزرگی سلامت رکھے۔ اس جملے کا مول پڑے گا، یاد رکھنا، تو نے جمعے کا احترام کیا، تو نے مدرسے کا احترام کیا، دین مصطفیٰ قرآن و حدیث کا احترام کیا ہے۔ یاد رکھنا امام احمد بن حنبل، شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، آپ نیچے وضو فرما رہے تھے، ایک شخص پہاڑی پر تھا، اس نے دیکھا امام صاحب، بھاگا نیچے، فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں ڈر، لفظہ خیر ہے، انہوں نے کہا امام صاحب کی قدر کی تھی، میں اوپر ہوں، وہ نیچے وضو فرما رہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کیا، رب نے فرمایا عالم کی عزت کی جاتی ہے جنت کا۔ سبحان اللہ۔ ٹائی لگی ہو، پٹا عیسائی کا، ایسے ٹھک ہے ایسے دنیا، اور اس دیندار پر بھی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، من تدعدع لذی سلطان من راز دنیا، کنز الایمان کی روایت، میرے آقا نے فرمایا جو شخص کسی دنیا دار، بادشاہ، وزیر یا اس کے چیلے کڑچھے دنیا دار، ایم پی اے، ایم این اے، دنیا دار، دنیا کا پجاری، اس کے سامنے دنیا کی وجہ سے سر جھکایا، من تدعدع، عاجزی کی، تواضع کی، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اعرض اللہ وجہ من الدنیا والآخرہ، اللہ پاک اپنی توجہ، اپنی رحمت نہ دنیا پر اس پر فرمائے، نہ قیامت والے دن اس پر فرمائے، اپنا چہرہ انور، چہرہ قدرت پھر جائے گا، رب اعراض فرمائے جاؤ، پیسے کو بڑھتا ہے، مٹی لب کی رحمت کی کرنی رب دی، مٹی لب کی، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے قوموں کی تقدیر، وہ مرد درویش جس نے نہ دیکھی سلطان کی بارگاہ، ٹھوکر مار دیتے، ٹھوکر مار دیتے، بالکل نہیں ملے گی تعلیم، کیوں؟ کیونکہ ہمارا نظام اقوام متحدہ سے جڑا ہوا، دین مصطفیٰ کے لیے جنہوں نے آواز بلند کی، کیا ہوا؟ پرچے، گھروں پہ چھاپے، تہجد پڑھتے ہوئے بزرگوں کو، سادات کو، الحمدللہ الحمدللہ، ستمگر ادھر آ، پھر آ، جگر آزمائے، ہنر آزمائے، تو دین آزمائے، ہم جگر آزمائے، زاہد کو خوف خدا روکتا ہے، کیوں نہ ہو اس کا ڈر آزمائے، یہ زندگی ہے، ان کی عطا ہے، کوئی تماشا نہیں، ادھر آزمائے یا ادھر آزمائے، سبحان اللہ۔ بار بار نہیں ملتی، ملے تو پھر چس کے ساتھ گزاریے، ایک کھانے وال کا رکشہ ڈرائیور ہو، وہ کہے گرفتار کرنا ہے کر لو،
لیکن میری ایک شرط ہے، ورنہ تمہارے جتنے پیٹ ہے میرے پیچھے نہیں مانگ سکتے ہو. گرفتار کرنا، نگ پورے کرنے میں حاضر ہوں، آج بھی دین کے ساتھ، کل بھی دین کے ساتھ. لیکن میری ایک شرط ہے، اگر مجھے رب نے، میرے محبوب نے دین کے لیے ایک رکشے ڈرائیور کو چنا ہے، نہ میں حافظ ہوں، نہ قاری ہوں، نہ عالم ہوں، نہ دین ہوں، نہ عالم دین ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ مفتیوں کا بیٹا ہوں، نہ میرے خاندان میں علم ہے، میں ہوں ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور. لیکن بابے کی باتیں سنی، دل پر لگی. جو جہاد کی بات کرتا ہے، دین مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، کشمیر کی بات کرتا ہے، عراق کی بات کرتا ہے، افغانستان کی بات کرتا ہے، جہاں مسلمان کو تکلیف ہو اس کی بات کرتا ہے، ختم نبوت کی بات کرتا ہے، جس کی زبان سے آج تک نہ گٹر کا لفظ نکلا، نہ نالی کا، بالکل نہیں. جب بھی بولتا ہے یا قرآن بولتا ہے یا حضور کا فرمان. سبحان اللہ. میں رکشہ ڈرائیور. میری ایک شرط ہے، اگر رب نے مجھے چنا ہے اور اتنا اعزاز دیا ہے، اپنے دین کی خدمت سونپی ہے، مجھ رکشہ ڈرائیور، تو پھر میری ایک شرط ہے، میں پورے پروٹوکول شان آن بان سے جاؤں، کیونکہ میں بیگ والا ہوں، چاہے رکشہ ڈرائیور ہوں. جیل میں لے جانا، نگ پورا کرنا بالکل کر سکتے ہو، حاضر ہوں. لیکن چس تب ہے، اگر رب نے مجھے چنا حضور کے صدقے سے، تو میں ایسے نہیں جانا چاہتا. 3 گاڑیاں ہوں، میں درمیان میں ہوں، ایک ڈالا آگے پولیس والا ہوں، ایک پیچھے ہوں، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھوں گا. اس شان سے جاؤں گا کیونکہ بابا جی کہتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار. زندہ باد، زندہ باد. ایک علم الدین ہو، سید کا بیٹا، عالم بھی نہ ہو، اور سید دیدار علی شاہ صاحب بے ہوش ہو جائے، بیداری ہو، پوچھے خیر ہے، میں حضور آئے تھے، جنازہ پڑھا کے چلے. سبحان اللہ. 17 سال کے نوجوان نے اگر دین مصطفیٰ کی خاطر اتنی قربانی دی، عزت مصطفیٰ کی خاطر، اگر رب نے مجھے چنا ہے تو میں خوش نصیب ہوں. ان کو 3 گاڑیاں بنوانی پڑی. ایک عالم دین علامہ وارسی صاحب عبد الحکیم نے، ان کا ادارہ بھی، انہوں نے مجھے بات بتائی، ہمارے سیل میں تھے. جس وقت انسان منظور نظر ہوتا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، اگر امریکہ کا منظور نظر ہو تو دنیا میں وہ گند بھی کھلائے گا، حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی. لیکن جس پر میرے آقا کی نگاہ پڑ جائے، میرے آقا کا منظور نظر بڑھ جائے، پھر وہ گدھا مبارک کیوں نہ ہو، گدھا مبارک کیوں نہ ہو، محمد یافور. میں نے ملا سے پوچھا یار جنت میں جانے کے لیے کلمے کی ضرورت ہے؟ کہنے لگا ہاں، بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا قرآن پڑھا؟ کہنے لگے جی پڑھا ہے. میں نے کہا یہاں قرآن میں تو ذکر ہے ایک کتا تھا جو ولیوں کے ساتھ گیا، بتا اس کے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، وہ بھی جنت میں جائے. سبحان اللہ. کیوں؟ ولیوں کو بھونکا دے، بھونکا دے. بولا تھا، شراکت کی شرم موجود ہے، ولیوں کا بے ادب نہیں. بولا تھا، بھونکا نہیں تھا. آپ کو کیا ضرورت اپنے قرآن میں زراعی بالوسیع کتے کے بیٹھنے کا انداز بیان کیا جائے؟ یا اللہ تو نبیوں کی شانیں بیان کرے، قرآن ہے، پاک کلام ہے، تو ذکر کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نبی نہیں ولی، میرے مصطفیٰ بھی نہیں دیکھے، ولی ہیں. اگر ان کے ساتھ جڑا ہے تو پھر تعصب ہے، قیامت ملا کو بھی مار دینی تھی. یہ کتا ہے تو انسان ہے. سبحان اللہ. تو بھونکتا ہے، یہ بولتا ہے. اس کے پاؤں بچھا کے ذکر کریں. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے کہنے لگا میں جیل میں تھا. والد صاحب بتانے لگے، کہنے وہ رکشہ ڈرائیور، لائٹ بار بار سپارکنگ ہو رہی تھی، تک ہو رہی اور چھرناٹ کی آواز آتی. 1 مرتبہ 2 مرتبہ بندہ جیسے آپ کے سے باہر ہو جاتا تو بولا جذبات. تو کہنے لگے ہاں بلد تجھے تمیز نہیں ہے، ہم حضور کے غلام ہیں. سونے لگے تو بتنگ کرتا. کہنے لگے اس کے بعد اس بلب نے شور نہیں کیا. سبحان اللہ.
مصطفیٰ کا دامن وہ یگانہ ہو گیا، جس کے مصطفیٰ ہو گئے اس کا زمان ہو گیا۔ ہر سبحان چیز اللہ۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عورتیں آپے سے باہر ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، یہ تو بندہ نہیں رہنا، مرد نہیں رہنا، عورت رہے گی۔ یہ پرسوں کی بات ہے، ملتان ایکسپیرینس آف گروپ کالج، میرے پاس ویڈیو کل کسی ساتھی نے بھیجا، اسٹیج کے اوپر باقاعدہ طور پہ پیچھے جو وال پیپر لگا ہوا ہے اس کے اوپر مونوگرام بھی کالج کا بنا ہوا ہے، کیونکہ میں بڑی ذمہ داری سے ممبر رسول پہ بیٹھتا ہوں اور میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، ہم اپنا معاشرہ پاک کرنا چاہتے ہیں، ہم اقوام متحدہ کے نرغے سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم انگریزی کی غلامی سے اور انگریزوں کی غلامی سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ایجنٹوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی جس وجہ سے اس ملک کو گوروں سے آزاد کروایا، ہماری ذمہ داری ان چوروں سے ہم اس ملک کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ تبھی ہے نا جب تخت پر دین مصطفیٰ ہے، جب یہ لچے تخت پر بیٹھیں گے، یہ بدبخت بیٹھیں گے جو اسٹیٹ بینک کا سودا کرنے والے، وہ چاہے اپوزیشن ہو، مل جل کر کے، یہ اسرائیل بھی ایسے بنا تھا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب فلسطین ایک کرائے کی زمینیں لی ہوئی تھی ٹھیکے پر، جب وہاں کے حکمران عیاش بنے، پھر وزیروں کو پاس دیکھا اب اور کوئی گنجائش نہیں، زمینیں بیچ دیں، ان یہودیوں نے وہاں پر اپنا ملک قائم کر لیا، 50 سال لگے، آج اسی فلسطین کی زمین پر حالات یہی کشمیر میں اب پیدا کیے جا رہے ہیں، جس طرح فلسطین میں یہودیوں کی بستیاں قائم کی جا رہی ہیں، اسی طرح اب کشمیر میں بھی کام شروع ہو چکا ہے، ہندوؤں کی بستیاں قائم کی جا رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ نے جو قدم رکھا تھا، باتیں یاد رکھنا، ہماری یہ آواز تا صبح قیامت گونجے گی، ہم نہ صحیح ہماری نسلیں کشمیر کو ضرور آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں وہ چیختی ہوئی آوازیں جو کانوں میں نہیں جاتی، ان بچیوں نوجوانوں کے خط، ان نوجوانوں کے جن کے اعضاء معطل کر دیے گئے تاکہ مسلمانوں کی کشمیر میں نسل آگے نہ بڑھ سکے، بندے سے خط نہیں پڑھا جاتا، میں نے خط پڑھا تھا ایک بچی کا، ادھر ہم جناب مر گیا، روٹی نہیں لگی، اور جن بیچاروں کی جان پر بنی ہوئی روٹی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں کو بتائیں نا الیکشن کے علاوہ اور کون سی چیز ہے؟ کریں جہاد کا اعلان ایمان سے، آج کشمیر کے لیے جہاد کا اعلان کریں، میں اور جتنے بھی ادارے کے طلباء ہیں انشاءاللہ ماں باپ بلکہ خوش ہو کے، یہ زمین بنجر نہیں ہے، بالکل زمین، اگر آپ 61 میں 59 میں ماچھی وال میں جہاں نکل جائیں، قسم سے اعلان کرنے کی دیر ہے، دیوانہ وارث کے مصطفیٰ میں کشمیر کی طرف چل پڑا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ لبیک 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 الجہاد 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 فقتلوہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اعلان تو کریں انشاءاللہ، کبھی ہم مایوس نہیں ہیں زمین سے، بالکل نہیں، الحمدللہ ایسے حضور کے غلام موجود ہیں جنہوں نے گولیاں سینوں پر کھائیں لیکن عزت مصطفیٰ پر پہرا نہیں چھوڑا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، الحمدللہ ملک پاکستان ہے جس کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ وہ دستور بھی نہ بنا، وہ منشور بھی نہ بنا،
قائد اعظم کی عزت پر داغ لگائے گئے، تھپے لگائے گئے، انگشت نمائی کی گئی. وہ لبرل تھا، وہ لبرل تھا، وہ لبرل تھا، وہ لا دین تھا، وہ بے مذہب تھا. وہ بدبختو، وہ کمینوں پڑھو تو صحیح، مدرسوں میں پڑھاؤ. ہم بتائیں قائد اعظم ان لنکس میں لندن میں جس اسکول میں داخلہ لیا تھا، اس وجہ سے فرمایا تھا اس اسکول کے ماتھے پر میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا. سبحان اللہ. اور 3 اسکول تھے. جاہل کٹوں کو کیا پتا، برائلر مرغی کھانے والے کو کیا پتا، قوم کی بچیوں اور بچیوں کو نچانے والوں کو کیا پتا، ان کے خونوں سے فیس نکالنے والوں کو کیا پتا، ان احسان فراموشوں کو کیا پتا اس ملک پر کتنا خون لگا، کتنی نوجوان بچیاں، بزرگ، جوان. بات کریں جناب اللہ لوگ بھی ترلے کر رہے ہیں، وہ جی پیسے چلوا دے، وہ جی فیس اینی فیس کرا دے، اینی فیس کرا دے. 70 ہزار کا فیس بھر کے پھر بھی منہ کالا. مرو ایکشن لو، والدین کا کام ہے سینہ تان کیا ہے. آپ بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ اپنا نصاب بنا. ہم دیکھتے ہیں کون بک بک کرتا ہے. ہمارے بچوں کو دین مصطفیٰ سکھائیں، الٹے کاموں کی طرف لگا رہے. بچہ PUBG گیم کھیل رہا ہے. آج سے 4 دن کی بات ہے، پہلے زین علی نام لڑکا یہ لاہور کے اندر باقاعدہ جیو پر بھی خبر چلی، PUBG گیم کھیلتے کھیلتے 18 سال کا نوجوان، 17 سال کا، ماں کو بھی قتل کر دیا، 2 بہنوں کو اور 1 بھائی کو قتل کر دیا، سر میں گولیاں. چوڑے ہوتے پترا واسطے تک کمانا، پترا واسطے کی کمانا، سود حرام، بے زکاتہ مال اور غریبوں کا خون چوسا وہ کھلاتا ہے. کنجریوں پر ایسے اڑا ہے اور غریب بیچارہ سردی میں 1 کوٹی نہ ہو اس کی. خسروں پر ساری رات، زناکاریوں پر. یہ اسد عمر کا سکینڈل سامنے آیا. یہ ہمارے ملک کے حکمران پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کتاب پڑھ کے دیکھیے، صاحب ہی نے لکھی، بمائے تصویروں کے اس پر موجود ہے. میاں صاحب ہیرا منڈی سے گزر رہے ہیں، اوپر پھولوں کی برسات ہو رہی ہے. لاکھ لعنت ہے. میرے آقا نے پہلے فرمایا تھا زنا کے اڈے بن جائیں، چوکوں میں لوگ زنا کریں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. جو روکے گا اسی کو دشمن سمجھے. اب تو ساڑی روزی چلاتا مارو ہے، نوکری نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، یہی جسم بیچ کر ہم نے روٹی کھانی ہے. لاہور کے چوکوں میں نشہ بک رہا، غریبوں کے بچے ذلیل ہو رہے، نوجوانیاں بالکل نہ جیتے ہیں نہ مرتے. قسم سے دیکھ کر خون کے آنسو. بہاڑی میں جائے چوکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ دیوار بنی ہوئی اڈے سے، پرانے اڈے سے نکلے اس سائڈ، نوجوان تباہ ہو رہے. کسی کو کیا فکر ہے؟ اسلام آباد یونیورسٹی میں نشہ بک رہا. میں نے BBC پر انٹرویو سنا، لڑکیاں نشہ بیچ بھی نہیں، کر بھی ترقی ہو رہی. یہ ملتان کی بات ہے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے. جمعے کے بعد میں بک بک نہیں کرتا ہوں، الحمدللہ حقائق بیان کرتے ہیں. تمہاری سی بات آئی، ورنہ قیامت تک دن میرے آقا نے فرمایا تھا ایسے فتنے آئیں گے. الصواعق المحرکہ کے پہلے ورقے پر یہ روایت موجود ہے. فرمان فتنوں کو اگر منبر رسول سے، مسند رسول سے جو منصب دیا گیا، بے نقاب نہ کہ من لم یفعل ذالک، فرمایا اگر کسی نے ان کو بے نقاب نہ کیا، بیان نہ کیا اپنے علم کے مطابق، میرے آقا نے فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا منبر پر بیٹھنے والے کے منہ پر بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت اور رب کی بھی لعنت، ساری کائنات کی لعنت ہوگی. نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ اس کو کوئی روزہ قبول ہے. ہم نے حضور کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ بندے سے نہیں دیکھا جاتا. فیسٹیول ہے، کشمیر میں بچیاں تڑپ رہی ہیں اور یہاں اسٹیج کے اوپر ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے. ننگا ناچ سامنے اساتذہ، ان کی مائیں بیٹھی، پرنسپل. ایمان سے ایک جھلک کوئی دیکھ لے، غیرت سے ڈوب کے مت جائے. جس طرح جنرل شاہد عزیز نے کہا تھا جب بش آیا تھا، ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں مشرف کا دور چل رہا تھا اور اس وقت
ایسی محفل گرم کی گئی، مسلمانوں کی بچیاں ہم نے پیش کی، کسی کا آدھا لباس اور کسی کا نیم لباس اور کسی کا لباس بالکل نہیں تھا، مسلمان کی بچیاں بش کو راضی کرنے کے لیے اسٹیج پر. کتاب کا نام ہے یہ خاموشی کہاں تک. ظلم والا ہے ظلم. ہم کشمیر آزاد کروائیں گے. یہ غلام کو اقبال نے پہلے فرما دیا تھا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، اور ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کون اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. سبحان اللہ. کشمیر ہماری شارک ہے. اور تمہاری شارک کہاں ہے؟ تمہاری شارک تو امریکہ ہے، جس سے شراب اور حرام گزرتا ہے، وہ تمہاری شارک ہے. شارک ہماری جن کے بزرگوں نے دین مصطفیٰ کے لیے اور اس ملک کے لیے قربانیاں دی، ہماری شارک ہے، تمہاری نہیں ہے. تمہارے پاس اختیار تھا، اقتدار تھا، ایک اعلان ہوتا، ان دھوتی باندھنے، ان بدبختوں کے، ایک پیشاب پینے والے، ایک گوبر کھانے والے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایمان والا ہے. اقبال نے فرمایا پوچھ اس سے، تو صاحب منزل ہے یہ بھٹکا ہوا راہی، مومن ہے تو فقیری نہ شاہی. کافر کا بھروسہ تیغ پر، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار نہ بھی ہو، سینے میں حضور کا پیار ہو. دیکھتا ہوں پوری دنیا فتح ہوتی کہ نہیں ہوتی. بے شک. دھمکی نہیں دیتی جاتی. ہولی 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 کا کیا بات ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں دین مصطفیٰ کے لیے، کسی ذات کے لیے نہیں، کسی شخصیت کے لیے نہیں. باقی یاد رکھیں گے اقوام متحدہ پر ہمیں نہ کل یقین تھا کیونکہ اقبال پہلے فرما گئے تھے، آج یقین کیونکہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر راج شیکھر ڈیلٹ وائس میں اس نے یہ کلام کیا تھا، مسلمانوں کو ہوش کے خلاف لو. تم امید جس پر رکھ رہے ہو اس کا مقصد سسٹینسیبل سوسائٹی بنائی، قابل برداشت، میرا جسم میری مرضی. ورلڈ آرڈر کے لیے پوری دنیا میں یہودیت کا راج چلے گا. یہ پرسوں کی بات ہے، اسرائیل کا صدر جب مکہ شریف اس کا جہاز لینڈ کر رہا تھا تو اس کو اٹھ کر آیا، بھاگ کر آیا. باقاعدہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے. بھاگ کر آیا، پائلٹ کے قریب آیا تو انہوں نے کہا مجھے نقشہ دکھاؤ، ہم کعبہ شریف کے اوپر چل رہے ہیں اور مدینہ کے اوپر چل رہے ہیں. میرے پاس ویڈیو موجود ہے. خوشی سے مسرور کہ آج ہم نے جس دن کے لیے ہم نے محنتیں کی تھی، کوششیں کی تھی، اس امت کو حرام کھلایا تھا. ہمارے پیسوں پر پلنے والی یہ قوم، ہمیں پیسہ کھلانے والی قوم، جی ملٹی نیشنل کمپنی یونیلیور ہونی چاہیے، کوک ہونی چاہیے، پیپسی ہونی چاہیے. جناب یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ہمارا مہمان کیا کہے گا، اس کا یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. یہ بک بک کرے گا امریکہ کے خلاف، ان ایجنٹوں کے خلاف جس کے اندر ان کا مال چلا جائے. الحمدللہ 10 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، کوئی بھی یہودیوں کی برانڈ کو آج تک بالکل نہیں. الحمدللہ اسی وجہ سے مجھ سے باتیں نکل برائلر بھی نہیں کھائی. اللہ کا کرم، کوئی بندہ ثابت کر جس کے اندر جاتی ویسے بے حس ہو جاتا ہے. پہلے دیسی مال تھا، ذبح کرتے تھے، ساتھ دوسرا مرغا بھڑکتا تھا، دوسرا جانور بھڑکتا تھا، چھری چل رہی. یہ 1000 ذبح کر دو اوپر فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ اندر جائے گی کشمیر کو تڑپتا دیکھیں گے، بلکہ بھائی بھی ساتھ مر رہا ہوگا، کوئی بندہ ہمدردی نہیں کرے گا. کیوں مر رہا ہے گا، دوائی لا کے نہیں دینی. یہ بے حسی جو کافر نے ہمارے اندر ڈالا. ٹائم نہیں ہے میں ورنہ تعارف کرواتا عراق کی 2000 کی جنگ کے بعد جو معاملہ چلا، وہاں سے جو کتاب ملی تھی اور اس پر باقاعدہ امریکہ کی یونیورسٹی کے ٹیکنالوجی کے شعبے کے پروفیسر نے پوری تحقیق کی. آج وہ غائب ہو چکا ہے. یہ تحقیق پوری دنیا کے سامنے آ گئی. لینڈ لاٹوں کے ٹھپ ہو جائیں گے، دین آشکارا ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ بھائی مان جتنا بھی فزکس کا قاعدہ ہے، جتنا دبائیں گے سوچ سے اوپر آتا ہے، نیچے نہیں جاتا. جتنا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ راستہ یاد رکھیں گے. ہم نے اس ملک کو ان بدبختوں سے آزاد کروانا ہے انشاءاللہ. کشمیر کو بھی آزاد کروانا ہے انشاءاللہ. اس بےمان اسرائیل نے خواب دیکھا تھا، دا گلوبل کنسپریسی زونسٹ
اگینسٹ بلیکی اینڈ مسلم کہ ہم نے پوری دنیا سے کالے اور مسلمان ختم کرنا ہے انشاءاللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا یاد رکھنا میرے امتی کے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے پیسے نہ ہو علیہ یلعن اليہود والنصارى یہودیوں نصرانیوں پر لعنت بھیجے گا اس کو صدقے سے ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ سینہ سپر ہوں گے تا صبح قیامت انشاءاللہ لڑیں گے دین مصطفیٰ کے لیے اس سرزمین کے لیے جئیں گے بھی اس کے لیے اور مریں گے بھی اس کے لیے